السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ حضرات ذی وقار، آج کی اس عظیم الشان فقید المثال آل پنجاب ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر میں قائدین مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے بہاڑی کے اس گراؤنڈ میں ختم نبوت کے پروانوں کو جمع کر کے ملک پاکستان میں بسنے والے غداران ختم نبوت کو یہ پیغام دیا ہے، اور صرف ختم نبوت کے غداروں کو نہیں بلکہ ان کے ہم نواؤں کو بھی، ان کے ہم دردوں کو بھی، ان کی راہیں ہموار کرنے والوں کو بھی، اور ان کے لیے نرمیوں کے راستے پیدا کرنے والوں کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ ختم نبوت کے غداروں سن لو، جب تک مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کا ایک بھی کارکن زندہ ہے، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، جب تک ہمارے منہ میں زبان ہے، جب تک اس جسم میں خون کا آخری قطرہ تک باقی ہے، بہاڑی ہو، چنیوٹ ہو، لاہور ہو، کراچی ہو، اسلام آباد ہو، ہم کراچی سے خیبر تک پورے ملک میں ختم نبوت کے غداروں کو گراتے رہیں گے اور پاک پیغمبر کی ختم نبوت کے نعرے لگاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور کہو انشاءاللہ۔ تمہاری انشاءاللہ سے غداروں کو پیغام جانا چاہیے کہ آج جنوبی پنجاب میں اللہ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کے چوکیدار بیدار ہو چکے ہیں، اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو، چوروں کو، غداروں کو انشاءاللہ محبوب کا یہ حق، پاک پیغمبر کا یہ حق چھیننے دیں گے۔ ہاتھ چوک کے بولو انشاءاللہ، سارے نہیں بول دے، گج کے بولو انشاءاللہ۔ پنجابی میں روندی انشاءاللہ میں کر لیں گے۔ حضرات پڑھی توجہ اور محبت، ہن دوویں کم کرنے نے، دوویں گلاں کرنے انشاءاللہ۔ اپنی جماعت کی نمائندگی بھی اور پنجابی بھی اللہ کی توفیق سے اپنے بزرگوں کی بھی انشاءاللہ ترجمانی کرنی ہے، اور ہم کیوں نہ پاک پیغمبر کی ختم نبوت کے پرچم لہرائیں، جس کی ختم نبوت کو خود رب کائنات نے منوایا اور اللہ نے مہر لا دی تھی۔ فرمایا ما کان محمد، ہمیں قرآن سناؤ کہ میں بینا تہاڈا موسم ہے کہ نہیں قرآن سنن والا۔ کئی نماز واسطے گئے نے، اتھوں ہی نہیں نکلے، کئی بار سیر کر رہے نے، چل پھر رہے نے، اور کئی میسج اور پیغام دے رہے سن کہ جناب لیٹ پہنچے ہاں، کھانا نہیں ملیا۔ میں کہ اللہ دے بندے ہو، کھانا اللہ دی رحمت دے نال بہت کثیر تعداد دے اندر احباب واسطے تیار ہے۔ جو وسطی پنجاب جو دور دراز تو قافلے ہن پہنچے لیٹ نے، جلسہ شروع ہو چکے اسی، کھانا موجود ہے، لیکن اللہ دی رحمت دے نال اسے اس بات دا عزم کرنا ہے، بالجزم کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، وعدہ کرنا ہے، اور روٹی نہ ملے، پانی نہ ملے، روزی نہ ملے، حضرات ہر چیز قربان کرن لی تیار ہاں۔ یہ تے روزی روٹی دی گل ہے، اگر اپنیاں جاناں قربان کرنیاں پئیاں، عرشاں والیا گواہ ہو جاؤ، تیرے پیغمبر دی ختم نبوتوں اپنیاں جاناں بھی قربان کر دیاں گے انشاءاللہ۔ روٹی تے ہونے لب جانی، روٹی دی کیڑی گل؟ حضرات سنو، رب کائنات نے منوائے، فرمایا ما کان محمد، ما کان محمد
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. رب کائنات نے مورے تصدیق لا دیتی. اور ترجمہ کی بنے گا؟ ترجمہ کہ ختم نبوت دا سالار آیا. سبحان اللہ کہہ سکتے تسی پرانے آئے اچھی کو سبحان اللہ. اسٹیج تو اجے بھی آواز نہیں ہے اچھی کو سبحان اللہ. آپ بھی ثواب لینا ہے کہ تمہانوں بھی لے کے دینا انشاءاللہ اللہ دی رحمت دینا. جی ختم نبوت دا سالار آیا. تڑپ جائیو تڑپ جائیو ختم نبوت دے پروانے ہو دیوانے ہو. اے ختم نبوت دا سالار آیا. نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا. نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا. نواں ہن نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا. سنو نواں ہن نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا. نواں ہن نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. بینو ٹھنڈ کوئی نہیں جے پئی اجے بھی مزہ نہیں آیا. اتنا مزہ اج صابر ولی سون دے نا کاش کہ اتنا مزہ تو ہٹا بھی آئے. ایک باری گج کے پھر کہو سبحان اللہ. بے کائنات نے منوائے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت نو. اور جو شیر پنجاب نے کہنا وہ میں نہیں کہہ سکتا. فون کر کے کہہ رہے سن ایک گل میں کہنی ہے مرزے نو کہ تو نہ آکھی. میں کہ جی تسی چاند لمحیاں تو بعد شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب جو بہاڑی دی سرزمین چے پہنچ چکے ہیں. اور حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری جو بہاڑی دے اندر پہنچ چکے ہیں. چند لمحات تو بعد اسٹیج دی زینت ہون گے لوگوں میں تے قرآن ہی سنانا ہے انشاءاللہ. مرزے دا بڑا آپریشن شیر پنجاب نے کرنے انشاءاللہ. تیار ہو اور سنن واسطے تیار ہو. ایک ڈاکٹر آپریشن کردا نا تے دوجے نال چھریاں کینچیاں پھڑاوندے نے. تسی بھی تیار ہو نا نال انشاءاللہ. اللہ تعالی آپریشن ہوئے گا. مرزے قذاب قادیانی دا میں تے رب دا قرآن سنانا ہے. محبوب پیغمبر دی عظمت دیاں تہماں اللہ دا قرآن پا کے چلا گیا ہے. رب کائنات نے ختم نبوت دا وعدہ رب کائنات نے اپنے نبیاں دے کولوں لیا. ختم نبوت دا مقام منوایا جماعت انبیاء دے کولوں. کیویں اذ اخذ اللہ میثاق النبیین. سبحان اللہ دی نہیں چاہیے دی اچھی بولو. یہ تے قرآن میں طالب علم ہاں انہاں دے بچیاں دا بچہ ہاں انہاں دے پوتریاں دی طرح قرآن تے انشاءاللہ پڑھنا ہے. خطیب قرآن وکیل صحابہ خطیب ایشیا حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی. جدوں قاری صاحب نو ویکھی جانا حضرت علامہ شہید دا دور یاد آ جاندا ہے. حضرت یزدانی دا اسٹیج یاد آ جاندا ہے. شہداء دے رفیق سفر حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی حفظہ اللہ اسٹیج دے اوتے تشریف فرما. قرآن دیاں چڑیاں لگ جان گیاں انشاءاللہ. اور لوگوں دل لگا لینا. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم عسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
کائنات نے وعدہ لیا جماعت انبیاء دے کولوں عالم ارواح دے اندر فرمایا اے میرے 1.25 لاکھ پیغمبرو جدو آمینہ دا لال آ گیا وہ دے آن تو بعد تسا اپنی نبوتہ رسالتہ چھڑ کے وہ دا کلمہ پڑھ لینا ہے وہ دے اتے ایمان لے ہونا ہے رب کائنات پیغمبرہ کولوں وعدہ لے سارے نبی کہن لگے اقرارنا اللہ سی وعدہ کرنے ہاں اسی او دی عظمت دا اقرار کرنے ہاں اسی او دی شان دا اقرار کرنے ہاں اللہ اسی وعدہ فرمایا گواہ ہو جاؤ میں تو آڈے نال گواہ جے کہا ختم نبوت دا میں تو آڈے نال گواہ جے جدوں بھی میرے بزرگاں نے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اللہ جی تیرا فقیر لیٹے ہے انہوں دی قبر نو جنت کا باغیچہ بنا دے استاد جی آیت مبارکہ پڑھنی نا تے ترجمہ کرنا پتا کی ترجمہ کرنا اوے تسا آپی فیصلہ اوے تسا آپی فیصلہ کر لینا کچی منڈی گراؤنڈ دے اندر آنے والو ختم نبوت دے پروانے ہو تسا آپی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمادی جتے دینی پالے نبیانی کی رہ گئی کل امام دی و جنوں ملے حضوری آقا دی جنوں ملے غلامی آقا دی انہوں کی لوڑ غلام دی آمن حدیث اے آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلام دی کائنات نے اس مقام میں منوایا لوگو ساڑھے کڑوں او اپنا مقام منوانا چاہ رہے ہیں جنہوں نہ شکل نہ عقل نہ ٹنگ نہ رنگ بد کردار بد گفتار اے لوگو بڑا گندہ زبان تا گندہ نگاہ تا گندہ سوچ کے فکر تا گندہ اندر دا پلید باہر دا پلید غلام قصاب قادیانی اپنے آپ انہوں منوانا چاہ رہے ہیں نعرے تکبیر شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب دیکھو دیکھو کون آیا اور پچھلے اٹھ کے کھڑے ہو کے دیکھو دیکھو کون آیا وہ شیر آیا شیر ہو جاؤ دیکھو دیکھو کون آیا شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب ماشاءاللہ ختم نبوت ختم نبوت حضرت مولانا قاری نعیم الرحمن شیخ الفریضہ حضرات خبر کرے آج علماء کرام قائدین اور میں نے گل کر لین دیو اس تو پہلوں کی سید ضیاء اللہ شاہ صاحب آ جان میں اپنی گلوں مکمل کر لوں حضرات توجہ کرے آج ایک بد کردار نہ عقل نہ شکل اپنا آپ منوانا چاہ رہے ہیں شکل نہ عقل اپنا آپ منوانا چاہ رہے ہیں کہ میں جنہوں منے ہیں نا اللہ نے عقل بھی کائنات سب کو زیادہ عطا کی تھی ہے اور شکل توجہ ہے جی وہ توجہ ہے جی وہ سنا دے ہم عقل بھی اللہ نے بے مثال دی تھی اور شکل پتہ کیویں دی سنا دے ہم یہ نہیں دل کردہ پیا سنانوں پہ لوگوں سبحان اللہ حضرت شیر پاکستان حضرت قاری صاحب شکل جو اللہ نے تاجدار ختم نبوت نو عطا کی تھی سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ پچھلے کیوں نہیں بول دے اچھی کہو یار آواز تے نہیں پہنچ سکتی ہاتھ چکو گے دے پتہ لگے گا نا نشان سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اٹھتے سجاوٹ کسے مانے ہو جیا سونا نہیں جنیا تڑپو 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 پاک پیغمبر دے پروانے ہو کسے مانے ہو جیا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق او بنیا سو ہفتن نفاست دے پھلا دا سیرا سو ہفتن نفاست دے پھلا دا سیرا وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ
اس شکل والے نو منیا وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر سٹی حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب قائد یوتھ فور حضرت حافظ ذاکر الرحمن صدیقی صاحب حضرت مولانا محمد مشتاق چیمہ صاحب حضرت مولانا جمیل اظہر وطرہ صاحب محترم جناب نعمت اللہ ظفر صاحب قائدین کرام میں توجہ چاہاں گا مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا کھچی صاحب لوگ کہتے ہیں گستاخ لوگ کہتے ہیں بے ادب نے جناب ایم این اے صاحب پٹی صاحب پٹی صاحب ساڑھے بلدیہ بہاڑی دے چیئرمین اینی محبت اینا پیار کیتے ہیں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے محترم نادر پٹی صاحب رات بہاڑی دی جماعت مبارک باد دی مستحق کے جنہوں نے محبوب دی عظمت دے پرچم لہرا دیتے دنیا نو ثابت کر دیتا ہے لوگوں ہر میدان دے اندر پاک پیغمبر دی ختم نبوت دے نعرے لگان دے روانگے اور جڑا محبوب دی اس عزت نو اس پاگ نو کھونا چاہتا ہے نا وہ دا ہاتھ توڑ دے آنگے انشاءاللہ بیک لو والا ہاتھ توڑنا نہیں جڑا محبوب دی عزت دی پاگ اتارے گا وہ دا ہاتھ توڑ دے آنگے وہ دا ہاتھ توڑ دے آنگے خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری سیف اللہ خالد ملتانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے یہ مطلب ہے میں گل مکا دینی چاہیے ایک گل ضرور سناواں لوگاں نے نا جنہوں نبی منیا ہے کہ منوانا چاہے بڑی معذرت دے نال ایک سیاسی جماعت نے پارٹی نے حکومتی پارٹی نے عاطف میاں قادیانی نو اقتصادی مشاورتی کونسل دا ممبر نامزد کیتا اور لوگ کہن لگے سیانا بڑھے حضرات کے سمجھدار بڑھے پاکستان دی اقتصادی جناب معاشی صورتحال نو یہ بہتر کر دے گا میں کہنا کچی منڈی گراؤنڈ وچ جمع ہونے والے ایمان نال دسیو جے عاطف میاں قادیانی سیانا ہوندا تے مرزے بدھو نو نبی مندا مرزے چول قاری محمد ایوب چنوٹی صاحب چودھری محمد ارشد صاحب راول پنڈی تو اور جناب علماء کرام بڑی کثیر تعداد دے اندر قاری عبدالرب جلال صاحب ذرا غور تے کرے آج مرزے چول نو مرزے عاطف قادیانی نے نبی منے اور اقتصادی مشاورتی کونسل دا ممبر بنا دیتا گیا اہل ایمان نے احتجاج کیتا ہے مظاہرہ کیتا ہے حکومت نو فیصلہ واپس لینا پہ ہے انہیں بدھو نو نبی منیا اور لوگوں صرف نبی نہیں منیا سنو توجہ فرماؤ جدوں موجودہ گورنمنٹ نے عاطف میاں قادیانی کو جب ہٹایا اس کے منصب سے تو اس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا اور اس میں لکھا جو میرے نبی غلام احمد انگلش میں لکھا جو میرے نبی غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے وہ جنگلوں کے سور ہیں ان کی عورتیں کتیاں ہیں عاطف میاں قادیانی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا اور لوگوں موجودہ حکومت نے بھی جسارت کی سابقہ حکومت نے بھی جسارت کی ہم اللہ کی صاحب کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں محبوب علیہ السلام کی عزت کی چوکیداری کا علم اٹھا کے کہتے ہیں لوگوں عاطف میاں ہو عمران خان ہو نواز شریف ہو زرداری ہو کعبے کے رب کی قسم ہے ہماری وفا اس کے لیے ہے جس کی وفا محمد کی ختم نبوت کے لیے ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مرزے پہ لانے مرزیہ پہ لانے مرزیہ پہ لانے مرزیہ پہ لانے نعرہ مولانا ابو بکر صدیق میں لانا ٹھہر جو میں نعرہ لانا مولانا ابو بکر صدیق صاحب نے معاویہ صاحب نے نعرہ لایا نعرہ آج میں ایک لانا سی شیر پنجاب آگئے لوگاں نے بھی ایک نعرہ لایا کھچی صاحب ایم این اے صاحب لوگاں نے ایک نعرہ لایا ایک نعرہ ایسا بھی لایا ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں اجازت ہے لگا دوں ارے بھئی لگا دوں اللہ رے اللہ پھر میں لگا دوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں حاکم کو سنانا چاہتا ہوں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں
ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، نعرہ میرے نال کشانانا ہے، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، حاکم کو سنانا چاہتا ہوں، غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، آواز اٹھانا چاہتا ہوں، تم سب کو ملانا چاہتا ہوں، ختم نبوت انج نہیں ختم نبوت۔ ابھی بیٹھ جائیں، میں ابھی آپ کو انشاءاللہ تڑپانا بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ قائدین کے خطابات سے پہلے ایک مرتبہ محبت سے ختم نبوت، ختم نبوت زندہ باد، 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 ختم نبوت زندہ باد۔ حضرت مولانا حافظ محمد عدیل گرجاکی صاحب بڑی محبت اور توجہ پاک پیغمبر دے اس ختم نبوت عقیدے دی خاطر میں دعوت دینا چاہنا، اس سچے عقیدے کی خاطر اب مل کر سارے ہاتھ لگیں، اس سچے عقیدے کی خاطر اب مل کر سارے ہاتھ لگیں، جذبات لگیں، اوقات لگیں، پہرے اس پر دن رات لگیں، جذبات لگیں، عزم کرو جذبات لگیں، اوقات لگیں، پہرے اس پر دن رات لگیں۔ یہ اہل حدیث کی جمعیت، یہ اہل حدیث کی جمعیت، جو یوتھ فورس اور عالمی، جو یوتھ فورس اور عالمی، رکھوالے مشن شہیداں کے، یہ ختم نبوت آرمی، یہ ختم نبوت آرمی، یہ ختم نبوت آرمی، جو یوتھ فورس اور عالمی، یہ ختم نبوت آرمی۔ میدان سجانا چاہتا ہوں، میدان سجانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، آواز اٹھانا چاہتا ہوں، تم سب کو ملانا چاہتا ہوں، ختم نبوت۔ اسٹیج والے ذرا ہاتھ چوکتے آجے، ختم نبوت۔ شیر پاکستان جس شیر کے لیے حضرت خطیب ایشیا، جس شیر کے لیے میں نے یہ نعرہ لکھا ہے مولانا اعظم طارق پٹوی صاحب، وہ شیر پتہ کی؟ وہ شیر یہ ہے، ایک سچے اس فتنے کی سرکوبی میں، قادیانیت، اس فتنے کی سرکوبی میں تاریخ گواہی دیتی ہے، اس فتنے کی سرکوبی میں تاریخ گواہی دیتی ہے، کچھ نامن پہرے تاروں کے راتوں کی سیاہی لیتی ہے، کوئی لوے یا نہ لوے، کچھ نامن پہرے تاروں کے راتوں کی سیاہی لیتی ہے، وہ دل بھی تھے، وہ پٹال بھی تھے، وہ دل بھی تھے، وہ پٹال بھی تھے، وہ میر سیال کوٹی تھے، وہ امر سری وہ روپڑی تھے، وہ امر سری وہ روپڑی تھے، وہ کمیر پوری وہ لکھوی تھے، وہ غزنوی تھے، وہ سلفی تھے، وہ غزنوی تھے، وہ سلفی تھے، وہ شیخو پوری ذیشان گئے، وہ شیخو پوری ذیشان گئے، یزدانی گئے، احسان گئے، وہ شیخو پوری ذیشان گئے، یزدانی گئے، احسان گئے، وہ شیخو پوری ذیشان گئے، یزدانی گئے، احسان گئے، میرے مسلک کے ارمان گئے، تاریخ دہرانا چاہتا ہوں، تاریخ دہرانا چاہتا ہوں، احساس دلانا چاہتا ہوں، تاریخ دہرانا چاہتا ہوں، احساس دلانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، تم سب کو اٹھانا چاہتا ہوں، آواز اٹھانا چاہتا ہوں،
اسٹیج والے قائدین کو بھی اٹھانا چاہتا ہوں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے عزم کریں، آواز اٹھانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ختم نبوت، تڑپ جاؤ کر جاؤ، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری نعیم الرحمان شیخ پری صاحب، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے آرگنائزر جناب مولانا محمد مشتاق چیمہ صاحب۔ ان الحمد للہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان ختم نبوت کے پروانوں کا اجتماع، اس میں میں سب سے پہلے مبارکباد آپ کو دیتا ہوں کہ آپ دور دراز کا سفر طے کر کے پیارے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے یہاں تشریف لائے، اور اس کے بعد مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کے قائدین اور اہل حدیث یوتھ فورس کے سالاروں اور نوجوانوں کو، جن کی محنتوں کا آج اللہ نے یہ ثمر دیا ہے۔ حضرات گرامی، میں بغیر تمہید کے چند ایک منٹ میں چند ایک باتیں آپ کو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ان کانفرنسوں میں، ان اجتماعات میں جب آپ تشریف لاتے ہیں تو یہ ذہن بنا کر آئیں کہ ہم نے وہاں سے کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ لے کر آنا ہے، تبھی اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ مغرب کے بعد سے لے کر تاحال اور انشاءاللہ رات گئے تک علماء کرام آپ کو ختم نبوت کے حوالہ سے اپنے اپنے انداز سے انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے پیارے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کر رہے ہیں اور بیان کریں گے۔ حضرات گرامی، قادیانی مرزائیت یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو پنجاب میں پیدا ہوا۔ آج یہ کہتے ہیں قادیانی اور مرزائی دنیا میں یہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں یا حکومت پاکستان، یہ ہمارے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، یہ ہمارے حقوق جو ہیں ان کو پامال کر رہے ہیں۔ یہ دنیا میں ان کا پراپوگنڈا ہے جس کا سامنا حکومت پاکستان کو رہتا ہے۔ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس پراپوگنڈے کی وجہ سے ان کو اس کا سامنا ہوتا ہے۔ لیکن بھائی بات خدا لگتی ہے کہ جب انہوں نے اپنا نبی کا سلسلہ الگ کھڑا کر لیا
اور الگ ایک نبوت کھڑی کر لی، اس کے بعد یہ ایک الگ نام ان کی شناخت بن گیا کہ یہ کون ہے؟ قادیان میں پیدا ہونے والا مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے۔ تو اس لیے اب ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی یہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا کوئی کسی قسم کا واسطہ ہے۔ آج ایک اور بھی غلط فہمی لوگوں میں پیدا ہو چکی ہے، اور یہ پراپوگنڈا ہوتا ہے، یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ روزے بھی رکھتے ہیں، یہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یہ اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، پھر بھی مولوی کہتے ہیں یہ کافر ہے، ان کو پھر بھی کافر قرار دیتے ہیں۔ سنو میرے بھائی، یہ کیوں کافر ہیں؟ سن لے، یہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ حقیقت الوحی مرزا کی کتاب ہے۔ ایک بات یہاں اور بھی سن لے کہ 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، کسی پیغمبر نے خود کوئی کتاب نہیں لکھی، کسی پیغمبر نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ جو رب کا پیغمبر ہوتا ہے اس کو کتاب لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ اس پر اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوتی ہے، اس پہ کتاب نازل ہوتی ہے، وہ اس کو کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں۔ مرزے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے 80 کتابیں جو ہیں وہ خود لکھی ہیں، 80 کتابیں اس نے۔ تو اس کی لکھی ہوئی کتاب جو ہے حقیقت الوحی، اس میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ کہ وہی جو محمد عرب میں آیا، مکے میں آیا، مدینے میں آیا، اب اللہ نے اسی کو دوبارہ، اسی محمد کو میری شکل میں قادیان میں اتارا ہے۔ یہ مرزے نے لکھا ہے۔ یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اسی لعنتی مرزا کو سامنے رکھ کر پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ وہی محمد میں بن کے آیا۔ یہ لعنتی، یہ مرزا غلام قادیانی جو ہے، یہ اس کی تحریر ہے اپنی۔ اور دوسری بات، یہ قرآن جو ہے جو شیرے پنجاب کہہ رہے ہیں کہ جیڑا پڑھ لیندہ ہو کتاباں 80 ایمان والو زندہ کسی۔ حضرات گرامی، دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید، اس کو انہوں نے نمائش کے لیے رکھا ہے۔ اصل کتاب مرزا کی ہے تذکرہ، اس کو یہ قرآن قرار دیتے ہیں، اور یہ اس کو قرآن سمجھتے ہیں۔ خود مرزا بشیر محمود الدین جو مرزا غلام قادیانی کا بیٹا تھا، اس نے لکھا ہے کہ ہر احمدی پر یہ قرآن جو ہے، یہ تذکرہ، اس کی تلاوت کرنا لازم ہے۔ اس کی تلاوت کس کی جاتی ہے؟ قرآن کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح مجھے یاد آیا 1984 میں، یاد رکھیں 1974 میں مرزا غلام قادیانی کی ذریت کو قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر کافر قرار دیا تھا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے 7 ستمبر 1974 کو، اس کے بعد 1984 میں جو ہے 1984 میں صدر ضیاء الحق نے ایک آرڈیننس جاری کیا، جو بعد میں اس اسمبلی میں پیش ہوا۔ اسمبلی نے اسے متفقہ طور پر پاس کیا، اور وہ کیا تھا کہ یہ مرزائی جو ہے، یہ قادیانی جو ہے، ایک تو یہ کلیدی عہدوں پر فائز نہیں رہ سکتے، نمبر 2 یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ سکتے، یہ مسلمانوں والی اذان نہیں کہہ سکتے، اور اسی طرح
ان کے لیے یہ بسم اللہ پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ جب یہ کیوں ہوا؟ تاکہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ نہ دے سکے۔ تو جب یہ آرڈیننس جاری ہوا تو اس وقت جو ان کا مرزائیوں کا سربراہ تھا مرزا طاہر، اس نے ڈاکٹر عبدالسلام جو کہ مشہور سائنسدان ہے، وہ بھی قادیانی ہے، مرزائی ہے، اس کو صدر ضیاء الحق کے پاس بھیجا کہ تم جا کر ضیاء الحق کو کہو کہ یہ آرڈیننس واپس لے، تم نے ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، ہم تو یہ سارے جن شعار اسلام کی پابندی تم نے ہم پہ لگائی ہے، ہم تو ان کو دل و جان سے مانتے ہیں۔ صدر ضیاء الحق نے تذکرہ کتاب اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، وہ لے کے آیا اور اس میں لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ جو قرآن ہے اس کو ہم نے قادیان میں اتارا۔ یہ تذکرہ جو مرزے کی کتاب ہے، لعنتی کی، کہتا ہے اس کو ہم نے کہاں اتارا ہے؟ قادیان میں اتارا ہے۔ یہ ہے ان کا قرآن، اس لیے یہ ہے غیر مسلم اور کافر۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ غلام قادیانی کی ذریت جو ہے یہ کافر کیوں ہیں؟ جب انہوں نے نبوت بھی الگ بنائی، نبی بھی الگ بنا لیا، تو اب یہ بتائیں جو 1400 سال 1450 سال سے مسلمانوں کا ایک مسلم نام ہے، اب آج سے 100 سال پہلے یہ ایک نیا نبی کھڑا کر کے، نئی نبوت کھڑی کر کے، اور مسلمانوں سے الگ جو ہے یہ ایک سلسلہ قائم کر کے اب یہ اصرار کرے کہ ہمیں بھی مسلمان کہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، سفیر ختم نبوت، سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، خطیب عرب و عجم، سید ضیاء اللہ شاہ بخاری۔ حضرات گرامی، آپ ہی اندازہ کیجئے، یہ ایک پیپسی ہے، کوک کا یہ ٹریڈ مارک ہے، اب ایک نئی کمپنی آ جائے اس کے مقابلہ میں، اگر وہ بھی پیپسی کا کوک کا نام استعمال کرے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ فراڈی، جعلی ہے۔ 2 نمبر، اسی طرح یہ آج سے 100 سال پہلے الگ نبوت کا دعویٰ کر کے الگ نبی بنا کے اور کہیں ہمیں بھی پھر نام استعمال کریں مسلمانوں والا، تو یہ جعلی ہوئے، فراڈیے ہوئے، یہ جھوٹے ہوئے۔ اس لیے اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو مسلمانوں سے الگ قرار دے لیا۔ جب تقسیم ہند ہوئی، پاکستان بن رہا تھا، ضلع گرداسپور جو ہے یہ اس وقت اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ اگر وہاں اکثریت مسلمانوں کی شو ہوتی ہے تو وہ گرداسپور جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوگا، اور اگر وہاں غیر مسلموں کی اکثریت ثابت ہوتی ہے تو وہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہوگا۔ تو اس وقت مرزا بشیر کے کہنے پر پہلا جو پاکستان کا وزیر خارجہ بنا تھا چودھری ظفر اللہ خان، اس نے یہ اپنا کیس مسلمانوں سے ہٹ کر پیش کیا تھا۔ انگریز جو کمیشن بنا تھا تقسیم ہند کے لیے، اس کے سامنے کہ ہمارا تعلق مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، نہ ہی ہمیں گرداسپور کے ضلع میں مسلمانوں کے ساتھ شمار کیا جائے، تو اس وجہ سے یہ ضلع گرداسپور جو ہے، یہ ضلع گرداسپور جو ہے یہ اس وجہ سے جو ہے یہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ پہلا وزیر خارجہ تھا پاکستان کا۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح ان کی وفات ہوئی، علامہ شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم کا جنازہ پڑھایا،
تو غیر مسلم سفیروں کے ساتھ یہ ظفر اللہ خان چودھری بھی الگ ہو کر بیٹھا رہا۔ اس نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ جب صحافیوں نے پوچھا کہ چودھری صاحب تم تو اس گورنمنٹ کے وزیر خارجہ ہو، تم نے یہ جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ آپ ایک کافر حکومت کا مجھے مسلمان وزیر سمجھ لیں یا ایک مسلمان حکومت کا مجھے ایک کافر وزیر خارجہ سمجھ لیں، اس لیے میں نے جنازہ نہیں پڑھا۔ یعنی جو مرزے کو نہیں مانتا ان کے نزدیک وہ کون ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں کافر، یہ کہتے ہیں اس کو کافر، یہ لعنتی۔ تو اب بتائیں ان کا اور ہمارا تعلق کیا ہے؟ مسلمانوں کا اور یہ قادیانیوں کا تعلق کیسے ہے؟ آخری بات 1974 میں جب قادیانیوں کے بارے میں اسمبلی میں بات ہو رہی تھی، اس وقت بحث ہو رہی تھی، تو ان کا جو مرزا ناصر تھا اس وقت کا سربراہ، اس کو 11 دن اور لاہوری گروپ کا مولوی صدر دین اس کو 2 دن جو ہے وہاں اپنا موقف پیش کرنے کو کہا گیا۔ تو اس وقت مرزا ناصر سے قومی اسمبلی میں یہ پوچھا گیا کہ جو یہ مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتا تم اس کے بارے میں ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اس نے وہاں صاف اقرار کیا تھا کہ جو مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتا ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں اور ان کو کافر قرار دیتے ہیں۔ اب یہ یاد رکھے جو مرزے کو نہیں مانتا، یہ مرزائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سارے مسلمان کافر ہیں۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان سمجھو اور ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار دے کر یہ جو ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے یہ ان کا جھوٹا پراپوگنڈا ہے اور یہ ان کا غلط پراپوگنڈا ہے۔ یہ پہلے دن سے ہی مسلمانوں سے ایک الگ گروہ ہے، ایک الگ طبقہ ہے، ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو 1974 کی اسمبلی متفقہ فیصلہ ان کو کافر قرار دیا، 1984 کی اسمبلی متفقہ فیصلہ ان کو کافر قرار دیا، 2008 میں بننے والی اسمبلی جس کا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھا، اس وقت یہ مسئلہ پیدا ہوا، اس اسمبلی میں نے بھی متفقہ فیصلہ کیا کہ ان کے کفر کو برقرار رکھا، اور اس کے بعد ابھی یہ 2013 میں جو قائم ہونے والی اسمبلی، گزشتہ اسمبلی جو تھی اس میں ترمیم کرنے کی جب کوشش کی گئی تو آپ غیوران پاکستان کے مسلمانوں کے احتجاج پر وہ ترمیم واپس ہوئی۔ قومی اسمبلی نے پھر متفقہ طور پر یہ پاس کیا کہ قادیانیوں کے بارے میں کسی قسم کی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ یہ 1974 کا فیصلہ جو آئین کا حصہ ہے اس کو قائم رکھا گیا، اور اسی طرح یہ 2017 میں آزاد کشمیر اسمبلی جو ہے اس نے بھی ان کو متفقہ طور پر کافر قرار دے دیا۔ تو اب یہ جب آئین پاکستان کو نہیں مانتے، پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، یہ پاکستان کے غدار ہیں۔ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا وہ پاکستان کا غدار ہے۔ آئین میں لکھا ہے جو غدار وطن ہے اس کی سزائے موت ہے۔ آئین کے لحاظ سے بھی ان کی سزائے موت ہے، اور اسلام کی روح سے بھی یہ مرتد کافر ہیں، ان کی سزائے موت ہے۔ یہ بجائے اس کے کہ انہیں حقوق مانگے، اگر یہاں اسلام کی صحیح حکومت قائم ہو تو یہ واجب القتل ہے، یہ حقوق کیسے مانگ سکتے ہیں؟ آئین کی روح سے بھی اسلام کی روح سے بھی۔ تو حضرات گرامی، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی نے چنیوٹ میں مارچ میں بہت بڑا اجتماع اور کانفرنس کر کے ختم نبوت، اور آج یہ وہاڑی کی سرزمین پر یہ بہت بڑی کانفرنس منعقد کر کے اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم آپ میں شعور بیدار کریں، آپ کو آگاہ کریں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک الگ گروہ ہے، ایک الگ قوم ہے، یہ ایک
مرتدین کا گروہ ہے، تاکہ سادہ لوگ مسلمان جو ہے وہ ان سے متاثر نہ ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین یا ماشاءاللہ۔ یہ تھے قائد پنجاب حضرت مولانا مشتاق احمد چیمہ صاحب۔ حضرات، اب میں جس ہستی کو خطاب کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں، خطیب ایشیا، وکیل صحابہ، قاری قرآن حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی، ان کے خطاب سے پہلے نعرے کا جواب دیجئے، دایاں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں انشاءاللہ۔ قاری صاحب کو پتہ چلے آپ بیدار ہیں، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ۔ رفیق سفر حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آباد۔ لگا دیا ماشاءاللہ، بس کریں، بس کریں۔